کمال ہو گیا. آپ نے اس کو جو ہے نا آپ کی موجودگی جو ہے نا اور اس سیشن میں تو بہت ہی اہم ہے. تو یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اسپیس میں ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے علم والے لوگ جن کو شامل ہو رہے ہیں اور اس طرح سے اللہ رب العزت مزید ہماری اسپیس کو رچ کرے اور علم والے لوگوں کے ساتھ. اور یہ بڑا اچھا بڑا لرن کیا آج. اور سوال بھی بہت اچھے تھے. پوچھنے والوں کو بھی میں مشکور ہوں کہ جو اس اسپیس میں آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں. اور دین کو سمجھنا ہی اصل دین کی جو ہے نا یہ مقصد ہے. جو کہ سمجھے بغیر جو ہے نا یہ چارہ نہیں ہے. کیونکہ دین کو سمجھے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا کمال ہے. دو چیزیں بس میں جسٹ یہ آج تو الطاف صاحب کو سن کے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز ایڈ کی جائے. لیکن قرآن پاک کا جو میسج اصل وہی جو حاض بیان وہودم و موعظۃ للمتقین یہی اصل پیغام ہے. اور یہ پیغام دراصل کیا ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا. تو قرآن سارا ہے ہی انسان کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا یعنی اس کی تربیت یعنی نفس کی تربیت کے لیے قرآن پاک یعنی یہ موجود ہے رہنمائی کے لیے ہے. اور بالکل جیسے الطاف صاحب نے فرمایا کہ رب کریم تو موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس راستے سے وہاں پہنچتے ہیں. اور دونوں راستے قرآن نے بتا دیے. پھر تربیت نفس قرآن نے بتا دی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے پہنچنا ہے. اب ہمارے اوپر ہے جبر نہیں ہے ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس راستے سے جا کے رب کریم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں راستے بھی دو بنا دیے رب کریم نے منزلیں بھی دو بنا دی دوزخ اور جو جنت ہے یہ دونوں بنا دیے. تو یہ بات دراصل سمجھنے کی ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہمارا یہ ساتھ رہے اور ہم قرآن پاک کو بھی سمجھتے جائیں دین کے معاملات کو سمجھیں اور خاص طور پہ ہمارے معاشرتی جو معاملات ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہے ان کو جانیں. اور عزت اور خاص طور پہ جو ہے نا دیکھیں دین جو ہے یہ ہے نا کہ الدین و نصیحہ کہ دین ہے ہی خیر خواہی اور خیر خواہی جو ہے نا یہ عزت میں شروع ہوتی ہے. جب کسی نفس کی یعنی انسان کی عزت کا خیال دل میں آئے اور ہم اپنی زبان بھی عزت کے ساتھ استعمال کریں اپنے ہاتھ بھی عزت کے ساتھ استعمال کریں اپنے قدموں کو بھی عزت کے ساتھ دوسری طرف بڑھائیں اپنی نظروں کو بھی اس عزت اور تکریم کے ساتھ دوسری طرف بڑھائیں تو سمجھیں کہ ہمارے جو لیسن ہیں ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ چاہیے جو رب کریم کی منشا ہے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو رب کریم کی منشا ہدایت ہے اور ہدایت متقین کے لیے ہے. قرآن کا پیغام تو سب کے لیے ہے وہ تو ساری انسانیت کے لیے ہے. کو مانے یا نہ مانے جو مرضی کو کرے رب نے کھل دے دیا ڈیل دے دیا لمبی رسی. یہ رب کریم نے کہہ دیا ہے کہ میں نے بڑا وقت دینا ہے انسان کو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جب ابن عباس کا کہا صحابہ نے بدری صحابہ نے کہ جی یہ بچے ہیں ان کو ہمارے ساتھ نہ بٹھائیں ہمارا بڑا مقام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے ان کو سمجھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اگلی جب آئے گی شورا کی میٹنگ تو اس میں میں بتاؤں گا. تو انہوں نے جو قرآن پاک کی آیت اگلی شورا جب شروع کی تو قرآن پاک کی آیت جو ہے نا اس کو تلاوت کیا اور اس کا کم و بیش مفہوم جو ہے نا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا یہ ہے کہ کیا ہم نے انسان کو کم عمر دی کہ وہ اصلاح کی طرف نہ آ سکا. اور یہ پڑھ کے انہوں نے سب صحابہ سے کہا کہ جی رب کریم کی منشا بتائیں. تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ بزرگ بھی تھے بڑے تھے بدری تھے. کچھ نے کچھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کچھ نے فلیٹ جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے ہمیں اس کا زیادہ علم نہیں ہے. تو ابن عباس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے اوپر آدھا گھنٹہ پوری گفتگو کی بتایا کہ رب کریم کی منشا یہ ہے کہ میں نے انسان کو 60 سال کو کم ہوتے ہیں ایک انسان کو 60 سال میں عمر دے دوں اور اس کے بعد بھی وہ نہ سوچے اپنا لائف سٹائل نہ بدلے اپنی زبان نہ بدلے اپنے اطوار نہ بدلے غور و فکر نہ کرے توجہ نہ دے اور اپنے جو مختلف جو کبھی حرکتیں ہیں ان سے وہ باز نہ آئے اور وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا ہے تطہیر کے ساتھ بالکل جس طرح فرمایا نا وضو کا آج تو پتہ چلتا تھا کہ الطاف الرحمان صاحب نے وضو کو سامنے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جی وضو ایک ایسا ماڈل ہے موڈیلٹی ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان وہاں سے سفر شروع کرے تطہیر کا
کہ کسی شائبے کا گنجائش نہ رہے کہ کوئی آدمی کو آ کے ڈسٹرب کرے. تو یہی وہ واقعہ تھا کہ حضرت عمر نے جب انہیں کہا بتایا تو 60 سال کی عمر تک ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ چل جانا چاہیے اور ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ملا دیا اور ہم یہاں تک ہم پہنچ آئے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہماری ایک پورا ایک تسلسل بن گیا الحمدللہ. اور رب کریم اس تسلسل کو قائم رکھے اور ہمارے ساتھ جاری رکھے. جزاک اللہ. باقی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ. جی شکریہ وارث بھائی. جی دکتور اللہ حاصل اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سوال پوچھنا تھا. ابھی سر الطاف بتا رہے تھے کہ نماز کا جو شیطان ہے اس کا نام بتا رہے تھے, تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ابلیس کو نے تو اللہ سے مانگی نا قیامت تک اس کو موت نہ آئے, تو یہ جو باقی اس کے شیطان ہیں یہ مرتے رہتے ہیں کہ یا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ان کو موت نہیں آئے گی؟ جزاک اللہ. جی صاحب بھائی. بس یہ ہے شیطان ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وقت مانگا تو اکیلے وہ کیا کر سکتا ہے. تو بس یہ جتنے بھی ذریت ان کی پیدا ہوتی ہے تو شیطانوں کی بھی ویسے دو ہی قسمیں ہوتی ہے نا, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ایک یہ جنات نظر نہ آنے والے جو ہیں یہ بھی ہوتے ہیں نا. تو ان کی موت نہیں ہے اور یہ آگ سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو یہ ساری نسل اس کی جتنی بھی ہیں تو وہ زندہ ہی ہیں, وہ نہیں ہوتے اس طرح. اور جنات جو ہیں تو جنات ایک ابلیس ہے نا, یہ بھی جن ہے. باقی جنات جو ہمارے مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں تو اس میں ہے, ان میں موت و حیات کی ترتیب ہے, شیطانوں میں نہیں ہے. جی السلام علیکم. سوری میں بہت کوشچن اگر دور کا ہے پہلے